پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا نقطۂ نظر رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہوا الیکشن میں، جو دھاندلی کر کے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھا دیا گیا، چونکہ ان کی اہلیت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس ووٹ نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، تو جو معیشت کے حوالے سے جو رواں دواں تھی گاڑی پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور میں، اس کو بریکیں لگ گئیں، اور اتنے برے طریقے سے بریکیں لگ گئیں کہ بجائے کہ گاڑی آگے جانے کی گاڑی پیچھے کی طرف جانی شروع ہو گئی، اور ایک بیٹھے بٹھائے ایک ایسی حالت ہوگی معیشت کی جس سے تمام پاکستانی، خاص طور پر غریب عوام، متوسط طبقے کے لوگ، لوور مڈل کلاس اور بڑے بزنسز تمام تباہ برباد ہو گئے۔ تو آج اسی سلسلے میں کہ ہماری جو اوور آل جو کیمپین ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت کو نکالنے کے لیے، اس میں وہ چیزیں تو شامل ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یا یہ ملک آئین کے حساب سے نہیں چل رہا، جس میں سولین بالادستی ہونی ضروری ہے، اور جس طرح سے اس حکومت کو بٹھایا گیا تھا وہ تو ایک سب سے سر فہرست ہماری کیمپین کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو اپوزیشن پارٹیز کے حوالے سے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں رہ سکتے کہ 22 کروڑ عوام تباہ برباد ہو جائیں اور ہم دیکھتے رہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج دا نیوز میں یہ آرٹیکل میرا آیا ہے، پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی اکنامک سکور کارڈ، اور یہ میں نے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر بھی اس لیے کیا ہے، اور یہ صرف فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ لفاظی نہیں ہے کہ جی یہ جی دیکھیں جی جہاں چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، یہ نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کہاں تھے ہم پرانے پاکستان میں اور نئے پاکستان نے کتنی بربادی کی ہے، اور اس میں مختلف جو جتنے بھی ایریاز ہیں، اور خاص طور پر میں شروع کروں گا 3 ایریاز سے جس سے تعلق ہوتا ہے عوام کا ڈائریکٹلی، ایک مہنگائی، دوسری غربت، تیسری بے روزگاری۔ یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے نا، اس میں تو نہ ورلڈ بینک کی کسی کو رپورٹ چاہیے، نہ آئی ایم ایف کی رپورٹ چاہیے، نہ حفیظ شیخ صاحب کا پریس کانفرنس چاہیے۔ 3 چیزیں ہیں ہر پاکستانی جس سے افیکٹ ہوتا ہے، مہنگائی بڑھنے سے، بے روزگاری سے اور غربت سے۔ اب ان تینوں کا حال کیا کیا اس حکومت نے؟ کہاں ہم تھے 5 سال نون لیگ کی حکومت تھی، اور جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہ 3% تھی مہنگائی، 3%، تقریباً 30 سال میں لوئسٹ لیول تھا، اور ہم نے 4 سال، آخری 4 سال وہ مینٹین کیے 5% سے کم مہنگائی، اور خاص طور پر جو جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں، اور خاص طور پر رورل ایریاز جہاں لوگوں کو سب سے کم لیول ہوتا ہے انکم کا، ادھر 3% فوڈ انفلیشن تھا جب ہم چھوڑ کے گئے۔ آج جب یہ پہلے سال آیا تو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، پہلے سال۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کیوں گوشت مہنگا ہو گیا؟ کیوں چینی مہنگی ہو گئی؟ کیوں گندم مہنگی ہو گئی؟ کیوں پیاز، ٹماٹر، سبزیاں، ہر چیز کیوں مہنگی ہوگی؟ بجلی کیوں مہنگی ہو گئی؟ گیس کیوں مہنگی ہو گئی؟ ایک دم سے 2 مہینے کے اندر آتے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا 3%، آپ سوچیں کہ پہلے سال میں فوڈ انفلیشن 20% سے آگے چلا گیا۔ پتہ نہیں کوئی آج سے 40 سال 50 سال پہلے یہ ہوا ہوگا واقعہ، کیونکہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، نہ تجربے کار ٹیم تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو سکیمز ہوئے ہیں جس میں جو عوام کی جیبوں سے پیسہ لوٹا گیا، گندم کی مد میں، چینی کی مد میں، گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں، وہ سارے کا سارا اپنے وزراء جو بیٹھے ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر ان کی، تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی تو ہونی تھی۔ تو مہنگائی سب سے زیادہ جو پاکستانی عوام کو تباہ برباد کیا اس نے مہنگائی نے کی۔ اس وقت بھی پورے ریجن میں، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، مالدیوز بھی، نیپال، سری لنکا، ڈبل سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی۔ ابھی کوئی پوچھے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے کہ آپ ذرا بتا دیں 2.5 سال ہو چکے ہیں بھائی، 2.5 مہینے نہیں ہوئے، 2.5 سال، 2.5 سال کے بعد ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں اور اپنا ریکارڈ دیکھ لیں۔ 2.5 سال کے بعد کوئی جواز بنتا ہے کہ پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ آپ کی مہنگائی ہے،
دوسری چیز غربت. ہم نے غربت تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے گئے, اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے غربت میں اضافہ نہیں کرنا ہوتا. یہ پہلی حکومت ہے پاکستان میں نہیں دنیا کی تاریخ میں جو اس چیز پر فخر کرتی ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو احساس پروگرام میں ایڈ کر دیا. کیوں ایڈ کر دیا؟ کیونکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے پہلے دھکیل کے نیچے کر دیا, اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام ہم نے بڑھا دیا. او بھائی, حکومتوں کا کام ہوتا ہے فیکٹریاں لگانا, نوکریاں پرووائڈ کرنا, تاکہ وہ غربت کی لکیر سے لوگوں کو نیچے سے اوپر لے کے آئیں. یہ کام ہوتا ہے, اس بات پر فخر کرتے ہیں. اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ ہم ہر مہینے لاکھوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے دھکے دے کے کر رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے احساس پروگرام اتنا بڑھا دیا. احساس پروگرام کم ہونا چاہیے, فیکٹریاں بڑھنی چاہیے, نوکریاں بڑھنی چاہیے, انویسٹمنٹ آنا چاہیے. تو پہلے تو مہنگائی, پھر غربت میں یہ لوگوں کے ساتھ کیا, پھر بے روزگاری. یہ حکومت 9 جولائی 2018 کو, 10 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, 9 جولائی 2018 کو الیکشن سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اس کا مطلب تھا 20 لاکھ نوکریاں ہر سال دیں گے تو 1 کروڑ ہوں گی 5 سال میں. 2.5 سال ہو چکے ہیں, 80 لاکھ نوکریاں جا چکی ہیں, 80 لاکھ نوکریاں جا چکی ہیں. تو اب تو ان کو 1 کروڑ 80 لاکھ نوکریاں دینی ہے 2.5 سال میں. جس حکومت نے, یہی میں نے آرٹیکل میں لکھا ہے, جس حکومت کے پہلے 2.5 سال میں لاکھوں لوگ اگر جابز لوز کر چکے ہیں, تو آپ سوچ لیں اگلے 2.5 سال میں کیا ہوگا. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے آپ کی گروتھ کتنی ہے. اگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں جتنی پاپولیشن گروتھ ہے اس میں اگر آپ 6% گرو نہ کریں تو نوکریاں دیتے نہیں ہیں, نوکریاں جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں گروتھ تو ہونی نہیں تھی, تو بھائی اگر گروتھ نہیں ہونی تھی کہ جہاں سے آپ کو ملک ملا تھا, تو پھر آپ نے جولائی 2018 میں کیسے کہہ دیا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ جھوٹ بول رہے تھے, پتہ ہی نہیں تھا, انکمپیٹنٹ تھے. تو تینوں چیزوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی تباہی آئی ہے. پھر اس کے